بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو اس سے پہلی والی ویڈیوز اور سبق پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی کچھ پریکٹس کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حمزہ زبر آ سے لے کر یا پیش یو تک پڑھ لیا تھا، یا تک پڑھ لیا تھا۔ ابھی اس سے آگے ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہمارا پہلا حرف ہے ضاد۔ ضاد زبر ضا، ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو،
سا سی سو۔ آج کے سبق کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ہی بتایا تھا کہ زبر، زیر اور پیش کی پہچان کیا ہے۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، اسے چھوٹی سی لکیر بنی ہوتی ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو زبر کہتے ہیں۔ اگر یہی لکیر حرف کے نیچے لگی ہوئی ہو تو اس کو زیر کہیں گے، اور یہی لکیر حرف کے اوپر ایسی مڑی ہوئی ہو تو اس کو پیش کہیں گے۔ تو تینوں کی ساؤنڈ الگ ہوتا ہے۔ تو میں دوبارہ سبق پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ریوائز کریں۔ ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ آج کا سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ابھی کچھ ہم کلموں کی طرف جائیں گے اور کلمے کی ریوائز کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پنجم کلمہ آدھا پڑھ لیا تھا، آج اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، اب دوبارہ یہاں سے لے کر آخر تک ہم پڑھیں گے۔ پانچواں کلمہ استغفار۔ استغفار معنی توبہ کرنا، یعنی اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے کثرت سے توبہ کرنا۔ اس کلمے کو ہمیں بلکہ ہر مسلمان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم
إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ ایک بار دوبارہ پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ گناہ گار کو ہر پلیٹ فارم پر قرآن شریف کی خدمت صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر روزانہ آنے والے نئے سبق کی اپڈیٹس مل سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔